جی ایکس مسلم حافظ قاری محمد شبیر صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی بندے ماترم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی وندے ماترم، خوش آمدید، استقبال آپ کا، جے ہند، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سو جناب بڑے دنوں کے بعد آپ نے دیدار کرائے اپنے، کہاں غائب تھے آپ؟ ویری بزی ریئلی ٹریولنگ ا لاٹ اراؤنڈ دی ورلڈ. بٹ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو مسلم بھائی آئے تھے وہ کہہ رہے تھے نجس کے بارے میں. سو کیونکہ میرے استاد جو تھے وہ ایک سعودی عربیہ سے تھے. جب میں فاضل عربی کر رہا تھا انہوں نے ہمیں نجس کا مطلب بتایا تھا. ایک ہوتا ہے پلید، ہوتا ہے جو آپ نے ٹرانسلیشن کیا نا کہ وہ جو لکھا ہوا پلید، پلید ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جب وہ پلید ہو جاتی ہے تو اس کو کلمہ شہادت پڑھ کر 3 دفعہ اس کو پاک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو ایک سٹینڈرڈ ہے. لیکن نجس کا مطلب جب انہوں نے بتایا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نجس کا مطلب وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کہ وہ کبھی بھی ان پر ہزاروں کلمے پڑے جائے، درود پڑا جائے، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. سو میں بتانا چاہتا تھا کہ نجس کا مطلب جو انہوں نے، وہ بہت بڑے مفتی اعظم تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ نجس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ اور جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ نجس ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہے جتنے بھی کلین ہو کے آ جائے یا ان کے دل بہت صاف ہوں، وہ کبھی بھی کلین نہیں ہو سکتے، وہ نجس ہی ہیں. وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پلید ہوتا ہے وہ ٹٹی یا پیشاب جو ہوتا ہے اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں، تو آپ کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے پاک نہیں ہو سکتے، آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. سو یہ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا. آج کی لائف سٹریم جو ہے، میں اس وقت ادھر اس کنٹری کے نزدیک ہوں جہاں پر یہ انسیڈنٹس ہوا ہے. سو آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے وہ جیسے آپ نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا سر؟ سوری، آپ نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا؟ یہ محاورہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ بہتی گنگا نے میں نے کافی دفعہ ہاتھ دھویا سر. جب میں نے اسلام کو چھوڑا تھا، میں کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا سب کچھ یہی تھا، اور میں نے وہ 16 سال میں نے مدرسے میں پڑھا، قاری بنا، علامہ بنا. میں کبھی یہی تو میرے پاس تھا کہ جس سے میں وہ پیسے بٹورتا تھا یا ہاتھ میں قرآن کرتا تھا یا تقریریں کرتا تھا. اس کو میں کھو کر تو پھر میں زیرو ہو جاتا تھا. میں کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور میں نے اسلام کو اس کی وجہ سے چھوڑا. جیسے آپ بار بار کہتے ہیں کہ مسلمان کو اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان قرآن کو ٹھیک طریقے سے آنکھوں سے وہ عقیدت کی پٹی اتار کر پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہتا. اور یہی وجہ تھی میرے اسلام کو چھوڑنے میں. آپ لوگوں نے جیسے مدد کی کہ آپ لوگوں کے جب سوال آتے تھے تو میرے اندر آگ لگتی تھی کہ یہ کیوں، یہ اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہو گئے، ساحل بھائی ہو گئے، آدم سکر ہو گئے، یا جتنے بھی سچ والا جی ہیں، میرے اندر آگ لگتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑوں. لیکن جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں اس میڈیا پہ آ کر، تو مسلمانوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، جو سوچنے اور سمجھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، جو عقیدت کی پٹی باندھے ہوئے ہیں وہ تو بھی وہ ادھر لاہور میں داتا صاحب لائن میں لگ کر وہ لنگر لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، آپ مسلمان کو مجبور کر دیتے ہیں اسلام کو سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو دعوت ہے کہ آپ پلیز اسلام کو مانے نہ صرف، بلکہ اس کو جانے. تو میں یہ کہتا ہوں. تو آج آپ نے جیسے آپ نے سوال کیا کہ قرآن کا ادھر سویڈن میں جلانا کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ڈیفینیٹلی دنیا میں سب سے جو نفرت پلانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے میرے نزدیک. حالانکہ میں نے قرآن کو حفظ کیا، قاری بنا، پھر علامہ بنا،
اور اس وجہ سے میں نے اسلام کو چھوڑا جب میں نے اسلام کا اصلی چہرہ دیکھا. اور حقیقت میں یہ ہے کہ 2000 کافی عرصہ پہلے جیسے ہی میں آپ لوگوں کی لائف سٹریم دیکھتا تھا اور میں مجبوراً قرآن کو ڈیپلی اور قرآن اور حدیث کو پڑھنا میں نے شروع کیا. جیسے آپ کا سوال جو تھا وہ لاجواب تھا, کوئی بھی دنیا کا مفتی یا عالم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. جیسے میں بھی تقریریں کرتا تھا کہ آدم سے لے کر محمد تک جو ہیں وہ تمام مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا لاجواب سوال تھا اس کو کہ آپ ثابت کریں قرآن سے یا حدیث سے ہی کہ آدم مسلمان تھا, ٹھیک ہے, کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں, ٹھیک ہے. جب ہم سیرت نبی بیان کرتے ہیں تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹوں کے پل باندھ دیتے ہیں, اسلام میں ایسے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب جی آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے نکالے گے تو ان کو واپس جانے کے لیے کوئی اور رستہ نہیں تھا, لیکن وہ جنت کے دروازے پہ ایک نام لکھا ہوا تھا محمد, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ میں تجھے اس نام کا واسطہ دیکھتا ہوں تو مجھے واپس لے جا. یہ ایک رام کہانی ہے جو بنی ہوئی ہے, جو سناتے ہیں تو وہ کیونکہ مولویوں کا سارا ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں, کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, صرف وہ کہانیاں بنائیں گے, جلیبیاں بنائیں گے کہ آدم مسلمان تھا. میں گجر برادری سے تعلق رکھتا ہوں پاکستان سے, تو میں یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ آدم علیہ السلام گجر تھے, ٹھیک ہے. میرا یہ دعویٰ حق بنتا ہے کیونکہ میں وہاں سے شروع ہوں, اگر ہوا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی گجر تھے, چودھری تھے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں بھی چودھری ہوں. یہ میرا دعویٰ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اور اس کے بعد چیز یہ ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا اور حدیث کا مطالعہ کیا تو یقین جانے کہ میں اتنا اندر سے ٹوٹ گیا, کہ میں اتنا رویا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم سے کسی نے دغا کیا ہے, ہم سے کسی نے سچ کو چھپایا ہے, ٹھیک ہے, اور جھوٹ کی تعلیم دیا ہمیں, اور ہمیں جو ہے وہ برین واش کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور کہا ہے کہ دنیا میں اگر سچا مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے, اور سچی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن ہے, اور نبی ہے تو وہ صرف محمد ہے. لیکن جب ہم دنیا کو پڑھتے ہیں, جب ہم دنیا میں جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ دالوں سے ہٹ کر, وہ مدرسے میں صرف دال ہی کھائی جاتی ہے, لنگر کھایا جاتا ہے. جب آپ دنیا میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو جینے نہیں دیتے, وہ آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کو جس نے حفظ کیا ہوا ہے, قاری بن گئے ہیں, قرات کرتے ہیں یا علامہ بن گئے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تو صحیح. جیسے آپ نے سوال کیا اس کو میرے مسلم بھائی کو, کہ میں تو اس کو بھائی کہوں گا, مجھے کوئی مسلم فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ مجھے بھائی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس کا جی دشمن ہوں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا. جب آپ لوگوں کے سوال جب مسلمانوں تک پہنچتے ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اور انہی سوالوں نے مجھے ایک دفعہ لا کر کھڑا کر دیا, اور میں وہ عشاء کی نماز کے پڑھانے کے بعد پھر واپس گھر میں آیا اور نوافل پڑھے, اور میری کچھ زندگی میں ایسے ہوا کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں نے قرآن کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور لیکن میں دعا بھی کرتا تھا, میں کہتا تھا کہ لیکن جب میں نے اس کو کوئی مجھے چیز نہیں ملی قرآن اور حدیث کے بارے میں, جیسے وہ ہر چیز پہ بریک لگ جاتی تھی, آپ کے لاجواب سوال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا صرف اس راستے کے کہ میں نے اس وقت زندگی میں پہلی بار میں نے اللہ کو چیلنج کیا تھا. میں نے کہا اگر تو اللہ ہے, اگر تو گاڈ ہے اور قرآن تیرا سچا کلام ہے تو میرے سامنے آ اور مجھ سے بات کر, کیونکہ میں آج کے بعد اس کو فالو نہیں کروں گا اگر تو مجھے نہیں ملے گا تو, ٹھیک ہے. دیکھو میں نے کہا کہ اگر یہ پوری یونیورس جو ہے, یہ جس نے کائنات بنائی ہوئی ہے وہ پاورفل ہے, ٹھیک ہے. میں تو اس زمین میں کچھ بھی نہیں اس کی نظر میں, ٹھیک ہے. وہ تو ایک تجلی دکھائے گا اور سب کچھ کن فیکون ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ سب کچھ کر دیا ہے, ایک تجلی دکھا اور مجھے بتا کہ تو ہے کن فیکون, تو میں ہو جاتا ہے. لیکن کچھ بھی نہیں, صرف سائلنٹ تھا, ٹھیک ہے. تو سوچنے پر مجبور ہو گیا. تو ایک وقت تھا کہ آپ لوگوں کے سوالوں نے مجھے مدد کیا کہ اسلام کو اور قرآن کو اور حدیث کو اور پیغمبر اسلام کو اور انسانیت کو سوچنے پر مجبور کر دیا. تو پھر میں نے اس وقت میں نے اسلام کو چھوڑا نہیں, اس کو چیلنج کیا, ٹھیک ہے. اور میں کبھی بھی
इस्लाम को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यही मेरा जीना मरना था। सो इस वक़्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये एक बहुत लंबा अरसा था, तकरीबन मुझे काफ़ी अरसा लगा इस्लाम को छोड़ने में, मैं ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि यही मेरा सब कुछ था। अभी जो स्वीडन में हुआ है कि कुरान उन्हें जलाया है, मैं उसके हक में हूँ। और जब मुझे किसी से ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि जब मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला किसी भी अल्लामा साहब से, और जब मैंने किसी अल्लामा साहब से कोई सवाल पूछा तो उसने कहा कि ये इस्लाम की अंदर की बातें हैं, आप इनको पूछोगे तो आप दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे, ठीक है? कि इस्लाम की अंदर की बातें या मोहम्मद की ज़िंदगी की अंदर की बातें, कि उसने 6 साल की बच्ची के साथ क्यों शादी की, या उसने अपने बेटे की वाइफ के साथ क्यों शादी की। जब ऐसे जैसे आप लोग सवाल करते थे, मैं यही सवाल अपने लामा साहब के, अपने उस्ताद साजा के पास लेके जाता था, तो वो कहते थे कि अगर आप ये सवाल करोगे तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे। तो यही बात है कि जब मैंने इस्लाम को छोड़ा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसे हुआ। उसने तो अभी तो दूसरा कुरान जलाया ना स्वीडन में। मैंने 3 कुरान खुद अपने हाथों से जलाए हैं, ठीक है? और जो मेरा पहला कुरान था, मैंने उसको 23 साल जिसमें मैंने हिफ़्ज़ किया और पढ़ा और तर्जुमा पढ़ा, सब कुछ किया, उसको मैंने पारा-पारा करके, ठीक है, टॉयलेट में मैंने उसको बहाया, क्योंकि मुझे इतनी नफ़रत हो गई थी कि इस किताब ने मेरा सब कुछ छीन लिया यार। मेरा सब कुछ इस किताब ने, सब कुछ अरे सर, मेरे, जबरदस्त। ठीक है? एक मिनट मुझे बस 1 सेकंड के लिए दें, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जबरदस्त, मेरा सल्यूट है भाई, आपको सल्यूट, जिगरा चाहिए करने के लिए कि जब आप किसी चीज पर इस हद तक अकीदा रखते हैं और फिर आप उससे जब मुतमईन नहीं होते हैं ना, आप हकीकत को और सच को इतनी गहराई से मानते हैं। आपका जो कदम था ना, वो बहुत बड़ा कदम था यार। ऑडियंस 1700 लोग देख रहे हैं, इनके लिए रोज भेजें भाई, दबा के, रोज रुकने नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में। जी आप हाफिज साहब कंटिन्यू करें। जी, तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पे एंड अप होऊँगा, लेकिन यह है कि मेरी नज़र में अब सब एक इंसान है और अच्छे हैं, ठीक, चाहे वो दुनिया में किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है? सबसे पहले इंसान है, ठीक है? मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मैं हर मुसलमान को चैलेंज करता हूँ कि आप धोखे में हैं, जिस तरह मुझे 23 साल धोखे में रखा गया, ठीक है? हालाँकि मैंने 3 साल जिहाद भी किया, तो धोखे में रखकर सब कुछ किया। सो यही चीज़ है कि अभी तो भाईजान, क्योंकि मेरा ये बिज़नेस है कि मैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और मैं रिसर्च करता हूँ। अभी तो ये कुछ भी नहीं यार स्वीडन में, ठीक है? हमारे इधर पाकिस्तान में भी लोग मजबूर हो गए हैं कुरान जलाने के लिए, ठीक है? इंडिया में और पूरी दुनिया में। और इस वक़्त जितने मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं, इतना कोई और मज़हब जो है वो इस्लाम को नहीं छोड़ रहा, ठीक है? सो मैं यही कहना, देखें, बात ये है कि मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अ, वो इन वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? लेकिन जिसने मुझे गलत गाइड किया है, मैं उसके खिलाफ हूँ, ठीक है? लोग कहते हैं कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया, अब इस्लाम के बारे में आप क्यों बोलते हैं? ठीक है? आप अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? ठीक है, आप हिंदू हो गया या कोई भी और मज़हब अपना लिया है, आप क्यों इस्लाम पे बोलते हैं? ठीक है, आप जो मज़हब अपनाना चाहते हैं, आप अपना लें, लेकिन इस्लाम के बारे में आप ना बोलें। भाईजान, इस्लाम ने मेरा सब कुछ खो लिया यार। अभी मैं उसके बारे में ना बोलूँगा तो और क्या करूँगा? ठीक है? सो यही चीज़ है कि अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है? आगे-आगे देखें ये जो एक्स मुस्लिम है, ये करते क्या है पूरी दुनिया में। सो आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू गाइस, यू डूइंग ग्रेट जॉब एंड आई एप्रिशिएट। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं इतना ही आपको कहूँगा, देखिए, दुनिया में अगर बुराई है तो दुनिया में अच्छाई भी है। इंसानियत के दुश्मन है तो इंसानियत के पैरोकार भी है। यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर लगभग 1700 लोग हैं अभी, और लगभग लगभग सभी लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत दुआएं दे रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आप यकीन मानिए, मैं इस बात में पहले जद्दोजहद में और कश्मकश में था कि यार पता नहीं हम सही हैं कि नहीं हैं।
لیکن اب میں پوری طریقے سے شور ہو چکا ہوں کافی ٹائم سے، اور اسی لیے پھر میں نے عقیدے سے پوری طریقے سے نکل کر کے دوسری طرف قدم بڑھائے اپنے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں سر کہ جو اصل خالق کائنات ہے نا، جو اصل مالک ہے، وہ آپ سے بہت خوش ہے، اور آپ کا زندگی میں کبھی کچھ برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سب انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سب لوگوں کی دعائیں اور ویل وشنگ تو آپ کے ساتھ ہے اور آلویز رہے گی. تھینک یو سر، اور تھینک یو سو مچ. اگر ایک اور چھوٹا سا آپ کام کر سکیں نا تو دیٹس ول مور امپورٹنٹ، کیونکہ اس سے بہت زیادہ اویئرنیس پھیلے گی. کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر، مسلمانوں کے ذہن کے اندر اکثر علماء اکرام نے یہ بات ڈال دی ہے کہ جتنے بھی ایکس مسلمس ہیں وہ جہلا ہیں. جہلا تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، وہ جہلا ہے، اور وہ اسلام کو اور کتاب کو اور دین کو نہیں سمجھتے، اس لیے اس کے خلاف اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن جب کوئی اسکالر، سچوالا جی جیسا، علامہ جھا جیسا، آپ جیسے لوگ جب نکل کر کے اسلام سے باہر آتے ہیں، ہم جیسے کچھ تبلیغی جماعت کے اور اس کے پڑھنے لکھنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، اس کو پروپوگیٹ کرنے والے، لوگوں کو اسلام میں داخل کرانے والے، جب نکل کر کے اسلام سے باہر آتے ہیں اور اسلام کے خلاف اس طرح کی بات کرتے ہیں، مطلب اسلام کے عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں، تو تب لوگوں کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کچھ تو پرابلم ہے جو لوگ اس سے نکل رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک دن وقت نکال کر کے صرف 1 گھنٹہ دے دیں تو آپ کے ساتھ، صرف آپ کے ساتھ ایک مخلص گفتگو میں رکھنا چاہتا ہوں، جس سے کہ خالی صاحب کے ساتھ آپ کی جو جرنی ہے اس کے پر بات چیت کریں، تاکہ اور جو مسلمان جو اس کشمکش میں ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کر کے اس سے نکل سکیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈیفینیٹلی آئی ایم اویلیبل، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر میری سٹوری کسی کی سٹوری بن جائے یا کسی کو ہیلپ ہو سکے. کہ دیکھیں، میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں جہاں پر اتنی تاریکی تھی کہ تاریکی بھی اس سے پناہ مانگتی تھی، یقین جانے. ٹھیک ہے، کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ تاریکی بھی تاریکی سے پناہ مانگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت ڈارک میں تھا. ٹھیک ہے، اور ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی بھی وہاں پر ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، 9/11 تو کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں وہ بہت بڑے بنا رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں اسلام کے نام پر، کیونکہ ان کو برین واش کیا جاتا ہے. So I would be appreciate if I would be helpful for some. میں یہ نہیں چاہتا کہ پوری دنیا کو چینج کروں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کسی رائٹ پرسن کو مدد مل جائے. ٹھیک ہے، جو سیکر ہے، ٹھیک ہے، جو ہم جیسا ہے. اسلام جو ہم وکٹم ہے سب اسلام کے. میں ایک وکٹم تھا اسلام کا. ٹھیک ہے، میں غلط نہیں تھا، لیکن میں خود وکٹم تھا اسلام کا. تو میں اسلام کے خلاف بھی نہیں ہوں، میں اسلام کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں بولتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ سچائی کیا ہے اسلام میں، اور مسلمانوں کی مدد کرتا ہوں کہ وہ اس حقیقی راہ کو جس پہ وہ چلے ہوئے ہیں اس کو دیکھیں اور سمجھیں. اور ہم اس کے مخالف نہیں ہے یار. مجھے کیا فرق ہے اگر کوئی ہندو بنتا ہے، اگر کوئی سکھ بنتا ہے، مجھے کیا، میں کو خدا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے مذہب چھوڑا ہے تو سب کو پرابلم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ میری فیملی کو، ٹھیک ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی وائف کھوئی ہے، اپنا سارا خاندان کھو دیا ہے. صرف یہی ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑا. ٹھیک ہے، ہم سب کا یہی حال ہے. میں آپ کو بتاؤں حافظ صاحب، ہم سب کا، میرا بھی سیم حال ہے. میں نے اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنا پریوار، اپنا گھر بار، اپنی جاب، سب کچھ کھو دیا. سب کچھ صرف اس لیے کہ صرف اسلام I چھوڑا. can imagine how painful is یہ درد صرف ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں سمیر بھائی جب ہر روز صبح اٹھتا ہوں نا تو اٹھ کے اپنے کپڑے بدلتا ہوں تو اپنے جسم پہ جو میرے زخم ہے نا، جو مسلمانوں نے دیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتا ہوں تو یہ زخم مجھے سارا دن تھکنے نہیں دیتے، یقین جانے. اور وہ زخم مجھے انکریج کرتے ہیں کہ I have to tell people کہ جہاں سے میں نکلا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ان زخموں کا وسیلہ ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آدھی رات کو بھی اور لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ میرا کچھ بھی نہیں کھو سکتے. کیا ہوگا، یا مار ہی دیں گے نا، اور کیا ہے، یہی اسلام کا اصلی چہرہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ڈر تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو کھونا تھا وہ کھو چکا ہے، جو کھونا تھا وہ کھو چکا ہے. لیکن میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی ساری پین کو، اور آپ میری ساری پین کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں سیڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہو، میں خوش ہوں اپنی زندگی پہ.
میں خوش ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ میں کسی مذہب کو پروٹیکٹ کرتا ہوں، نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، یہی سب سے بڑی میری گواہی ہے. So I would be appreciate to help or I'll be glad. Thank you so much. That's right. So what is the way to connect with you, Hafiz I साहब? किस तरीके से connect करें? I would love to share my the private chat. I can share my email address and then you can contact me, and definitely we can keep in touch. Let me share my two things with you, if you will, convenient in that way. This is my WhatsApp number actually. If you can connect with me here. If you can't connect me via WhatsApp, so it's totally okay. You can connect with me via my email, which is in ticker right now, xmuslimsamir@gmail.com. EXXMUSLIM Muslim SAMER Samir@gmail.com. दोनों में से किसी भी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा. We will set a date and a time, and I will share link with you. So in that way we can have that discussion. Okay, great. This is my private. I send you an email in private chat, so you can have my email address as well. So definitely, if Sure. I got it. Yeah, thank you so much, guys. I appreciate. Burn the Quran as much as possible. میں ہر روز پہلے 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اب میں 5 وقت قرآن کو جوتے مارتا ہوں، ٹھیک ہے، اس نے میری زندگی تباہ کی ہے، اس نے انسان کو تباہ کیا ہے. سو پلیز بلیو می. Exactly. Even I'm like that. You ابھی ایک بار کیا ہوا تھا، بہت سارے کے اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، ایروگنٹ ٹائپ کے، سیکولر ٹائپ کے. میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں جی یہاں سے داد. ہاں، تو اسٹارٹ کی بات ہے، ایشور جی آپ بھی دھیان سے سننا، اس کو بہت گجب کا انسیڈنٹ ہے. ایک شخص نے مجھے سیدھا واٹس ایپ پہ کال کیا. ہی واز ہندو، ہی واز سناتنی، بٹ ایروگنٹ سناتنی، سیکولر. اس نے مجھے بولا تم لوگ کہتے ہو کہ تم ایکس مسلم ہو، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم کیسے مان لیں؟ Oh my God. اور وہ جو ہے بولتا ہے ہم کیسے مان لیں. میں نے بولا میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ مانیں؟ I'm not working for you man, I'm working for my society, I'm working for my community. میں اپنے مسلم بھائیوں کے لیے کام کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں. آپ کو مجھے منانا کیوں ہے؟ کہنے لگے نہیں، اگر میں آپ کو کچھ چیلنج دوں آپ پورا کرو گے. میں نے بولا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا I will believe and I will always support you, always support. And he was literally he was secular, but right now he is the biggest supporter for me. ایمانداری کی بات ہے. اور وہ سدھر بھی گیا، سیکولرزم اس کا باہر ہو گیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ قرآن کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں، کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا؟ میں نے بولا ری ایکشن تو میں نہیں بتاؤں گا، ایک سوال ہے میرا اس سے پہلے. بولا کیا؟ میں نے بولا میں یہ پوچھوں گا جوتے پہن کے کھڑا ہونا ہے کہ اتار کے؟ تو کیا اس کے بعد اس کو میں نے ویڈیو کال کیا. میں مارکیٹ، میرے پاس ایک قرآن تھا، وہ قرآن رکھا میں نے نیچے، اور جیسے میں پاؤں رکھنے کا اس نے کہا بس 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 ضرورت نہیں ہے. اور اس بندے نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اسٹارٹ میں بھی، بیچ میں بھی. اب تو خیر کافی دن سے بات نہیں ہو رہی ہے، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال کا اسٹریم یارڈ کا سبسکرپشن اس نے خرید کے دیا اسٹارٹ میں میرے کو. ایک لیپ ٹاپ اس نے میرے کو دیا اسٹارٹ میں اسٹریم کرنے کے لیے، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا. تو مطلب لوگوں کے اندر جو ہے وہ آگ لگانے کی ضرورت ہے ایشور جی. لوگوں کے اندر آلریڈی وہ چیز ہے، بس لگانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس کو یقین نہیں تھا ایکس مسلم موومنٹ کے اوپر، ایکس مسلمس کے اوپر. میرے ایک ورڈ نے اس انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، اس کا سیکولرزم باہر ہو گیا. وہ انسان آج اپنے آپ کو کٹر سناتنی کہتا ہے. کیا بات. سمیر بھائی آپ کی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں. میری ایک ڈبیٹ ہوگی تھی ایک مسلم سے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر ہم یہ آیتیں پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. ٹھیک ہے، کتنی پاور ہے. تو میرے پاس قرآن تھا گاڑی میں، تو میں نے نکالا، میں نے کہا دیکھو میں یہ اس قرآن کو اپنے جوتے پہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کو کہو کہ میرے اس جوتے کو ریزہ ریزہ کر دے. میں بھی سمجھ آئیے. تو اس نے کہا وہ بہت خوش تو نہیں تھا، بہت غصے ہوا. تو میں نے کہا جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے یار، وہ میرے جوتے کو بھی تو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے نا. وہ پہاڑ کہاں اور جوتے کہاں، ٹھیک ہے.
सो कुछ भी नहीं कुरान कर सकता, ठीक है, कुरान कुछ भी नहीं कर सकता, ये खत्म हो रहा है। और बात ये हकीकत एक्चुअली बात ये बनता है, जब रसूल साहब से, रसूल मोहम्मद रसूल से सवाल पूछा गया कि जितने भी प्रॉफिट्स आए थे वो सारे मिराकल्स किया था, तुमने कोई मिराकिल ही नहीं किया, तो वो उसके वो सवाल का जवाब ऐसे दिया था, देखो ये कुरान ही है जो मिराकिल, इससे बड़ा मिराकिल और क्या हो सकता है। अरे सर ये जवाब को छोड़ो आप, जब बार बार मोहम्मद बोल रहा था ना उधर आसमान की तरफ मुंह करके कि अल्लाह कुछ करिश्मा दिखा दे, कुछ मौजज़ा दे दे, ये लोग मेरे पे ईमान नहीं ला रहे, तो अल्लाह क्या कहता है कुरान में मोहम्मद को, वो कहता है एक काम कर, एक कोई सीढ़ी लगा आसमान में और आसमान सातवें आसमान पे चढ़ जा, या जमीन में कोई गड्ढा खोद करके मौजज़ा ले आ, मेरे पास नहीं, भाग यहाँ से। आपने पढ़ी हुआ है, हाफिज कारी साहब जरूर पढ़ी होगी। हाँ जी, वो एक्चुअली करिश्मा की नहीं बात कर रहा था, वो करिश्मा कपूर की बात कर रहा था, उस वक्त वो थी नहीं। उसको कहता है कि या तो आसमान में सीढ़ी लगा दे, जमीन में गड्ढा खोद के उसमें घुस जा, जहां से मौजज़ा मिलता ले आ। अरे यार कसम से भाई, लिटरली इतनी गजब बेइज्जती आज तक किसी ने किसी की नहीं की होगी। अरे काश वो गड्ढा खोदते वो ऐसा खोदते वो जमीन में फंस जाते थे, काश होता था, ताकि हमको इन सारी गंदगी से झेलने की जरूरी नहीं बनते थे। सर जी ठीक है। मैं एक बात है वन सेकंड, एक मिनट ईश्वर जी, शायद रैशनल भाई कुछ बोल रहे हैं, काफी देर से बैठे थे रैशनल इंसान जी, बोलिए सर। हाँ, अभी एंड्रयू टेट आप लोगों को पता है ना, एक एंड्रयू टेट ने कन्वर्ट हो गया वो इस्लाम में। हाँ नहीं, वो लौंडियों का दलाल। हाँ वही। तो उसने क्या किया था, अभी ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था, एंड्रयू टेट कुरान चैलेंज। तो उसमें एंड्रयू टेट ने सबको कहा था कि बाइबल और बाकी सब बुक्स पे ऐसे कि ये सब तो तुम लोग कर लेते हो, किसी के बस का है तो इसको जला के दिखाओ। तो वो ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था, एंड्रयू टेट कुरान चैलेंज। उसमें पूरे वेस्ट के इतने सारे लोगों ने दिखाया फोटो खींच के और ये सब, कि उन्होंने अपने घर का टॉयलेट पेपर जो है, टॉयलेट पेपर में उसके पन्ने लगा रखे हैं। असल में बात क्या है मैं आपको बताऊं, एंड्रयू टेटे जो है ना वो दिल से उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। असल में उसके ऊपर बहुत सारे केस थे, बहुत सारे चार्जेस लगे हुए थे, उसको चाहिए था उससे बाहर निकलने के लिए पैसा, और उसको ये बहुत अच्छे से पता था कि क्रिश्चियन जो है वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं लेकिन ससुरे पैसा नहीं देते इतना, और जुडाइज्म किसी को कन्वर्ट करते ही नहीं है, और सनातन में मिलता कुछ नहीं है आने पर। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैं जाऊँ तो मुझे पैसा भी मिले, इज्जत भी मिले, मेरे पाप भी सारे धुल जाएं। तो भाई साहब उसको एक ही चीज़ मिली, इस्लाम। और जैसे उसने कहा ना मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मोमिनों ने वो भर भर के पैसा दिया उसको, उसने अपने सारे केस खत्म कर लिए, एक आध बचा हुआ है। वो अरेस्ट हो गया, अब तो रेप केस में अरेस्ट। वो तो अरेस्ट, हाँ एक आध जो बचा हुआ उसी में वो अरेस्ट हो गया है। अच्छा बात क्या है कि उसको कोई इस्लाम से मोहब्बत नहीं थी, कुरान की कोई अजमत नहीं थी उसके दिल में, वो तो एक नंबर का दलाल था, वो तो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग पे लड़कियों को बेचा करता था, उनकी सप्लाई किया करता था। तो इनका चू काट दिया उसने इन मुसलमानों को, क्योंकि होते हैं मूर्ख, ये अल्लाह और मोहम्मद के नाम पे अपनी बीवी दे दें, पैसा क्या चीज़ है, समझ रहे हैं आप, और दे भी देते हैं हलाला के नाम पे, मुल्ला को रात को सौंप देते हैं, सुबह ले आते हैं जा करके। तो भाई साहब इन लोगों के अंदर दिमाग तो होता नहीं, मूर्ख होते हैं ये लोग। तो उसने इनका मूर्ख पने का फायदा उठाया और अपना काम निकल करके चलता बना। उस जाते जाते कुरान की ब्लास्फेमी भी करवा दी, लोगों को चैलेंज देके, उसको पता लोग करेंगे ऐसी हरकत। हाँ फिर और एक बात है सिद्धार्थ, ये लोग मैंने एक वीडियो देखा था, ये लोग पूछ रहे थे, बोल रहा था कि ये हलाला जो कॉन्सेप्ट है वो कुरान में कहीं नहीं है। वो एक बहुत वो देखिए बात ये है कि वो बहुत एक जो है ना बहुत अलग वर्जन है, अलग सिस्टम है, और ये चीज़ में जो है ना बहुत सारे लोगों को मायूसी हो जाती है जब मैं इस पर बात करता हूँ। लेकिन असल सच्चाई की बात क्या है कि वाकई हलाला कुरान और हदीस में नहीं है, लेकिन मुल्ला के कॉन्सेप्ट में है। एग्जैक्टली। असल में उसको करने का सिस्टम है, हलाला को करने का सिस्टम है, लेकिन उसको पसंद नहीं किया गया है। उसको बोला बुराया गया है, और बाकायदा जो तय करके जो हलाला मुल्ला करवाता है ना, जो तय करके हलाला मुल्ला करवाता है, इसको नापसंद किया गया है, उस पर लानत की गई है जो तय करके हलाला करे करवाए।
کیونکہ حلالہ جو ہے اس طریقے سے پاسبل ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور اس کو طلاق ہو گئی, طلاق ہونے کے بعد میں اگر اس نے کسی دوسرے سے شادی کی اور وہ شادی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی, طے کر کے نہیں کرائی گئی وہ شادی کے, لو بھائی ایک رات تو ڈنگی کر لے, اس کو پہن لے, صبح مجھے دے دیے, ایسے نہیں, بس اس نے نارمل شادی کر لی کہ چلو پچھلا طلاق ہو گیا, اگلی شادی کی جائے, پھر سے گرہستی بسائی جائے, اور کسی وجہ سے وہ شادی بھی ٹوٹ گئی تو تب پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جاتا ہے اس بیوی سے شادی کرنا, ورنہ اس کے سوا کسی کنڈیشن میں جائز نہیں ہوتا اگر وہ کسی کے ساتھ نہ مباشرت کرے. تو اس کو حلالہ کا نام دیا گیا ہے. تو جو لوگ پہلے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دیتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو واپس رکھیں, تو ان کے پاس ایک واحد راستہ بچتا ہے کہ وہ کسی کو طے کریں, اس سے نکاح کروائیں, پھر اس کو صبح طلاق دلوا دیں اپنی بیوی کو, اور پھر دوبارہ نکاح کر لیں. لیکن اس کو طے کر کے کروانے کو واقعی حدیث و قرآن میں برا مانا گیا ہے, صحیح نہیں مانا گیا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کیا حق ہے ایک لڑکی کی یا ایک عورت کی عزت کو ایسا کھلواڑنا, کون دیا ان کو ایسا؟ ارے تو سر ملا نے اس کو اپنا ذریعہ بنایا ہوا ہے نا, اب ملا کو اس میں پیسے بھی ملتے ہیں اور مزہ بھی ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, یہ ہمارے یہاں دلی کے پاس میں ایک جگہ پڑتی ہے, اس کا نام ہے میوات, آپ نے سنا ہوگا. میوات میں کیا ہوا کہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ, اس لڑکی کی عمر 21 سال, لڑکے کی 24 سال. تو وہ لڑکے نے جب پہلی رات گزاری اپنی بیوی کے ساتھ, اس کو غصہ آ گیا, اس نے کہا جی یہ تو پہلے سے معاملہ جو ہے نا گڑبڑ تھا, سمجھ گئے آپ, سمجھ جانا اشارے. اس نے کہا بھائی یہ ورجن نہیں تھی, یہ تو معاملہ گڑبڑ تھا اس کا پہلے سے لڑکی کا, میں نہیں اس کو رکھوں گا. اور اس نے غصے میں طلاق دے دی اس کو, اپنی بیوی کو صبح ہی, جس دن ولیمہ تھا اسی دن اس نے طلاق دے دی صبح ہی. اب جیسے ہی اس نے طلاق دی اور مولوی کے پاس پہنچے لوگ, مولوی نے کہا ارے زبردست مزہ آ گیا, شادی اس نے کی, سواگرات میں مناؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اب مولوی صاحب کی عمر تھی 55 سال 52 سال, ٹھیک محمد کی عمر کی. اب جب اس کو پیش کی گئی وہ لڑکی کے, جی آپ اس سے نکاح کر لو, مولوی صاحب صبح اس کو طلاق دے دینا کیونکہ آپ معتبر ہیں, آپ بڑے عالم ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, آپ تو دے دو کہ طلاق, آپ پر بھروسہ ہے ہمیں. اب اس نے کیا کیا, رات کو شام کو نکاح پڑھا لیا دوسرے مولوی نے اس کا, رات کو وہ سمڑی میں لے گیا اس کو, لڑکی کو. ٹھیک ہے جی. اچھا عدت بھی نہیں کرائی, دیکھ لو سب سے بڑا فراڈ تو یہ ہوا کہ اس کی عدت نہیں, جبکہ اصل بات یہ تھی کہ اس کی عدت ہونی چاہیے تھی, اس کی عدت بھی نہیں کرائی, ڈائریکٹ اس نے حلال بتا دیا کہ ڈائریکٹ حلال ہو جائے گا, عدت کی ضرورت نہیں. اس کو لے کر کے چلا گیا, اس کے ساتھ نکاح کیا, ڈنکی کیا. صبح اس کا شوہر پہنچا کہ ہاں جی میری بیوی کہاں, اس نے کہا کون بیوی, نے کہا میری اہلیہ کو رات چھوڑ کے گیا, اس نے کہا بھاگ جائے یہاں سے, میری بیوی, اور دوبارہ سے پلٹ کے مت آئیو. آج تک وہ لڑکی, مطلب وہ جب تک وہ مولوی مرانا سر, وہ لڑکی اسی کی بیوی رہی. ماشاء اللہ.